جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ اور دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین میں آیت نمبر 54 سے شروع کرنا ہے آج۔ اور یہ وہ منظر ہے کہ جو پڑھیں گے تاثرات ہمارے اوپر غالب ہوں گے، اور وہاں کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا کیا حالات ہوں گے، تو یقینی طور پر ڈر بھی لگے گا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ خوشخبریاں دے گا بڑی پیاری، اور کافر مشرک یہود نصارہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائے گا کہ وہاں کے حالات کیا ہوں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم نے عمل کیے اس میں سے اگر اچھا کیا ہے تب، برا کیا ہے تب، پورا پورا اجر بھی دیں گے، اور ان میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ۔ تظلمو کون سا ہوا؟ یہ معروف جملہ ہے یا مجہول جملہ ہے؟ مجہول ہے۔ تو سجاد بھائی اگر مجھے بتائیں کہ یہ کیوں مجہول ہے، بتا پائیں گے؟ سر آگے نیم کے اوپر پیش ہے ویری گڈ۔ اور آخر جو میم ہے اس سے پہلے زبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر۔ آدھا آپ نے بتا دیا، دوسرا آپ کو پتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اچھا جی، رہے گا۔ تو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کسی نفس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کسی کا حق ہے اس کو وہ حق نہ دیا جائے یا اس میں کمی کر دی جائے، تو وہ کیا بن گیا؟ ظلم۔ جی، تو اس دن کسی نفس پر شیئن کچھ بھی، تظلم ظلم لا نہیں کیا جائے گا، ولا تجزاؤن، اب یہ بھی مجہول جملہ ہے، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر اس چیز کا، اب یہ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور ماضی بعید، مگر اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے، جو بھی عمل کیے اس کا جو بدلہ بنتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ تو پڑھتے ہیں جی اس کو کہ بھئی ذہن میں رکھیے گا کہ جو اچھے عمل کیے ہیں تو اچھے بدلہ، اور اگر برے عمل کیے ہیں تو برا بدلہ۔ برائی سے بچنا ہے، اچائی کی طرف جانا ہے۔ فَالْيَوْمَ، ترجمہ، اس دن، تو اس دن، تو اس دن، ٹھیک ہے، تو اس دن ہو گیا۔ اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ الف لام آیا ہوا ہے۔ الف لام کرنے سے اس معرفہ، وہ دن جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تو اس دن لا تظلم، ترجمہ، نہیں ظلم کیا جائے گا، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن، کسی نفس پر۔ یہ آپ اس کو ذرا ہٹائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا جی، کسی نفس پر شیئا، کچھ بھی، کچھ بھی۔ تو اب جملہ کیا بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی بنائیں گے اس کا؟ جی، تو اس دن کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، اس دن کسی نفس پر کچھ ظلم یا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزاؤن،
اور तो और नहीं बदला बदला दिया दिया जाएगा बदला दिया اور जाएगा تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا ولا تجزاؤنا اور तुम्हें बदला नहीं तुम्हें दिया बदला जाएगा नहीं दिया जाएगा تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا الا मगर مگر ما उस चीज का اس چیز کا کن تم جو जो تم तुम تھے थे تعملون عمل کرتے تو ترجمہ بنے گا الا ما کنتم تعملون جو تم مگر جو تم عمل کرتے تھے کرتے تھے یا کرتے رہے تھے دونوں ترجمہ ہے جو تم عمل کرتے تھے جی اپنے ڈاکٹر صاحب کریں گے ترجمہ جی آپ پروفیسر صاحب فل ہیں ہمارے ساتھ جی پروفیسر صاحب ہیں جی جی پروفیسر پروفیسر صاحب صاحب کہیں माइक बंद है उनका اچھا چلیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کریں جی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا جی تو اس دن کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے تھے جو تم عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے سب لوگوں سے جی اب جناب یہ بڑی خوبصورت ایک تصویر آنے لگی ہے جی کن کی جنت والوں کی اور اس میں الفاظ کچھ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں ان اصحاب الجنت الیوم فی شغول شغول لفظ آ رہا ہے مشغلہ سے نکلا ہے ہابیز بھی اس کو کہتے ہیں تو فی شغول فاکہون لفظ آ رہا ہے اب شغول بہت بڑے مشغلے میں لن کی وجہ سے اس کی عظمت آ گئی تو بے شک جنت والے اس دن شغل وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدمی منہمک ہو جائے اور اسے ارد گرد کا کوئی پتہ نہ ہو سمجھ آ گئی जी सर ڈاکٹر سرشاد صاحب میں نے شغل کے معنی کیا بتائے ایسا کام جیسا کرتے ہو کسی ارد گرد کا کوئی پتہ نہ ہو اتنا مشغول وہ ہو شغل بندہ اس ہوتا ہے میں ورنہ عمل ہو جائے گا تو یہ بڑی ایک عجیب چیز مطلب ہے ہوگا کہ یہ اور اگلا جملہ ملا کے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ ازدواجی زندگی کیسی ہوگی وہاں تو فاکہون اب اس کا ترجمے بہت سارے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ فارحون وہ خوش ہوں گے ویسے فاکہون کا مطلب ہوتا ہے جیسا کوئی چیز کھا رہے ہوں اور اس کا جیسے فاکہہ فاکہہ کس کو کہتے ہیں پھل 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 وغیرہ کھانا۔ جی بالکل پھل تو پھل اگر ہو میٹھا اور ہو جنت کا کیوں جی اور اس کے اللہ مزے لے رہے ہوں اس کو کھا رہے ہوں تو بتائیے پھر مزہ کیسا آئے گا اللہ سبحان اللہ زبردست جی جنت کے بارے میں شروع میں ہی بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا کیوں جی ایسے ہی ہے बिल्कुल جی घबरा के नहीं اور ہم نے جو پہلا پارا پڑھا تھا اس کے اندر بھی پڑھا تھا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے ہی دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ وہ تو اس پھل سے شکل میں ملتا جلتا ہوگا کہ جیسے ہی ہے جی اندر ذائقہ جو ہے وہ کبھی کسی نے نہیں ہوگا تو یہ ہے فاکہون کا ترجمہ اصل میں کر رہا ہوں لفظ حشاش بشاش بھی آیا ہے اور مزے اڑانے والے ہوں گے یا مزہ لینے والے ہوں گے یہ ترجمہ آیا نہیں لیکن اس کا ترجمہ جو عرب کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے شغل میں یا اپنے مشغلوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے کیوں جی जी وہ اپنے
मुश्किलें में मुश्किलों में मजे मजे उड़ा उड़ाते रहे हो। हैं। मजे उड़ा रहे होंगे, ये इसका अरब तर्जमा करते हैं। लेकिन हम वो तर्जमा करेंगे कि जो यहाँ हमारे मुतरजमीन ने किया है, वो अपने मजमे में बहुत खुश होंगे, खुशियां वो मनाते हैं, अपने मशगले में हशाश बशाश होंगे। कौन सा करना है तर्जमा? वाक़ई उनका बहुत खुश होंगे। खुशियां मनाते हो। बहुत खुश होंगे जी, बहुत खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे। तो ये आपने कहा कि तर्जमा मैंने क्या बताया? मजे उड़ाने वाले होंगे जी। तो अब तर्जमा करें, इन्ना, बेशक बेशक, अस्हाबल जन्नती, जन्नत तर्जमा, वाले, बेशक जन्नत जन्नत वाले वाले, अल यौमा, उस दिन उस दिन, फी शुगुलिन, अपने मशगलों में, अपने मशगले, असल शुगल वाहिद ही है, अशगाल होता है, अपने मशगले में, फाकिहून, तर्जमा, बहुत खुश होंगे। बहुत खुश रहने वाले होंगे, कर रहे हैं फिर, बहुत खुश रहने वाले हम। रहने वाले होंगे। अब इसको मिलाएं अगली के साथ, हम, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक मैं चीज अपने लिए भी, सबको जब मैं करता हूँ तो मुझे शर्म आती है, मैं कहूँ कि भी आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता भी हैं। जो कुरान मजीद का अंदाज है ना, वो है मुजक्कर को मुखातिब। किसको मुखातिब है? मुजक्कर मुजक्कर। मुजक्कर को, मसलन का आएगा, हुम आएगा, लेकिन उसके अंदर ला महाला जो मुअन्नस हैं, औरतें हैं, वो उसके अंदर मुखातिब होती हैं। अंदाज ये है, ऐसे ही है। जी ये जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे लफ्ज आ रहा है, हुम व अज़वाजुहुम। वो अब जी यहाँ तर्जमा बहुत ज्यादा देखेंगे तो वो और उनकी बीवियां, तर्जमा इसका सही ये है, वो और उनके जोड़े, और जी उनके जोड़े जोड़े। जोड़े जी, देयर मेट्स, देयर स्पाउस जी। तो वो और उनके जोड़े, फी ज़िलालिन, जिल की जमा है सायों में, अलल अराइकी, ये अरीका की जमा है, अराइक मैंने पहले बताया था कि अरीका वो डोली होती है कि जो पुराने वक्तों के अंदर, जिसके अंदर दुल्हन को बिठाते थे, तो ऊपर उसके वो चोटी सी बनी हुई होती थी और चारों तरफ पर्दे। क्यों जी, डोली। जी याद है? जी सर। हाँ जी जी, अब नहीं जोड़ी। है तो वो, हाँ जी। शुमाली इलाकों तो में ऐसी उसको वो है, असल में अराइक उसकी जमा है। तो इसका तर्जमा जो हुआ है, अलल अराइक, तख्तों पर, मसनदों पर, मसहरियों पर, ये तर्जमे हैं जी। अपने मसहरियों पर, अपने तख्तों पर जी, मुत्तकिऊन, ये तकिया से निकला है, तकिया लगाए। तकिया लगाए हुए होंगे, टेक लगाए हुए होंगे, जैसे बैठते हैं ना, क्यों जी? तो जी तर्जमा करें, हम का तर्जमा, वो वो, व अज़वाजुहुम, और उनके जोड़े और और उनके उनके दौर जोड़े या उनके और जोड़े। उनके जोड़े, बिल्कुल, फी ज़िलालिन, सायों सायों में होंगे। सायों में, अलल अराइकी, तख्तों पर जी, तख्तों शहरियों पर। पर, मुत्तकिऊन जी, तकिया, क्या लगाए हुए होंगे। तकिया लगाए हुए होंगे। ये जनाब है उनकी प्राइवेसी, और वो और उनकी बीवियां, वो वहां होंगी, वो और उनके खावंद, वो वहां होंगे। आगे जनाब फिर क्या होगा? ये तकिया तो लगाए हुए होंगे, फिर ये है कि खाने पीने को चीज चाहेगा जी। जी लहुम फीहा फाकिहतुम वलहुम मा यद्दऊन। और आगे लिखा है सवाल लाम, सवाल का मतलब है कि इसको आगे भी मिला के पढ़ो। ये जनाब जिस्म के
کے لیے یا جسمانی تطور، جسمانی ترقی کے لیے ترجمہ کریں، میرا خیال ہے بڑے آرام سے کر لیں گے۔ لہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، فیہا اس میں، ترجمہ اس جنت میں، جنت، فیہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی، اس جنت میں، اس جنت میں فاکہتن پھل ہوں گے، جی پھل اسپیشل ہے چیز۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی روٹی دانا، وہ تو بہت پھر یہ ہوا، کہتے ہیں بھئی پھل لاؤ، تو پھل ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، تو یہاں ہوگا فاکہتن پھل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، یدعون دعوا سے نکلا ہے، جو کچھ وہ طلب کریں گے، جو کچھ وہ پکاریں گے، جو کچھ وہ مانگیں گے۔ تو ترجمہ دوبارہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کچھ کمی آ رہی ہے۔ لہم فیہا کا ترجمہ، ان کے لیے اس اس جنت میں ان کے لیے جی اس جنت میں ان کے لیے فاکہتن پھل ہوں گے، پھل ہوں گے، پھل ہوں گے، ٹھیک ہے، وَلَهُم اور ان کے لیے اور ان کے لیے ما یدعون جو بھی ہوگا وہ چاہیں گے۔ جو بھی وہ طلب کریں گے، طلب کریں گے کر لیں، جی جی، جو بھی وہ جی یدعون، جی اب بالکل، مانگنا تو وہاں مطلب ہے، اس کے لیے خوبصورت لفظ میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے، جو کچھ بھی وہ پکاریں گے، جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے وہ ہوگا۔ اب جناب یدعون کا تعلق ہے اگلے لفظ کے ساتھ۔ پہلا لفظ مفسرین کہتے ہیں کہ فاکہتن تو یہ ہے کہ جسمانی جو ہماری طلب ہے اس کے لیے۔ اب ایک روحانی آرام بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے سلام، سلام ہو، السلام علیکم، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے قاف فے قف، یہاں کھڑے ہو جاؤ، سلام، جی سلام، ترجمہ سلامتی، سلام ہو، سلامتی ہو، سلام ہو، بالکل جی سلام، سلام ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے قولن، قولن یہ ہے اپنا اللہ، کہی ہوئی بات، کہی جائے گی، قولن کا ترجمہ۔ ویسے تو یہ ہے کہ بات، تو قولن لفظ آ رہا ہے تو ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے کہا ہوا ہوگا من ربی، رب کی طرف سے، رحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے، کیوں جی؟ جی، تو ترجمہ ذرا کریں پھر، لہم فیہا فاکہتن، ان کے ان لیے کے اس لیے جنت اس میں جنت پھل میں ہوں گے، پھل ہوں گے، ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان جی کے لیے اور ان کے لیے ہوگا ہوگا جو جو بھی وہ وہ طلب طلب کریں کریں گے۔ گے۔ جی بلکہ ما جدعون جو ہے نا، اس کے اندر جیسے میں نے پڑھا ہے، جی ہر وہ کچھ ہوگا، اور ان کے لیے ہر وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ تو بچے چھوٹے کہتے ہیں کہ بھئی وہاں کمپیوٹر ہوگا، گیمز ہوں گی، کیوں جی؟ تو ہم کہتے ہیں جی بالکل ہوں گی، اس سے بڑھ کر، ایسے ہی ہے، جی، جو کچھ بھی وَلَهُمْ فِيهَا مَا تشتہی انفسکم ہے نا، کہ بھئی ان کے لیے جو کچھ ان کے نفس چاہیں گے، کہ دل کے اندر خیال آئے گا، وہ چیز الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ اور یہ جو ہے چیز، یہ وہ ہے جس کے بارے میں حدیثیں یہ آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو سلام بھیجے گا، قولن کہا گیا ہوگا، من رب الرحیم، قولن کا ترجمہ یہ ذہن میں رکھیے گا، قولن کہا گیا ہوگا، سلام ترجمہ کریں، سلام ہو، سلام ہو۔ اب یہ بات یہاں ایک جملہ پورا ہے، قولن ترجمہ جو کہا یہ گیا کہا ہوگا، گیا ہوگا، یہ کہا گیا ہوگا، کہیں تو قولن یہ کہا کہا گیا گیا ہوگا، ہوگا، یہ کہا گیا ہوگا، من رب الرحیم،
جی زیادہ رحم کرنے والے رب بہت کی زیادہ طرف رحم کرنے والے رب کی طرف سے. رب کی طرف سے. ہاں، بہت زیادہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہمان نوازی میں خود کہے کہ جاؤ میرے بندوں کو کہو کہ میں نے ان کو سلام کہا ہے. کیوں جی؟ جی اور پھر اس کے بعد اور بھی چیز آئے گی جو دوسری آیات میں ہے کہ اے میرے بندو بتاؤ میں اس سے زیادہ اور کیا دے دوں. تو وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہوا ہے، جنت میں بھی داخل کر دیا، جہنم سے بھی چھٹکارا دے دیا. کیوں جی؟ اور جی ہمارے پلڑے جو ہیں وہ بھی تیرے کرم سے بھاری ہو گئے، اب اور کیا ہے؟ تو پھر بھائیو وہ میں تو جملہ بار بار اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں نہ، وہ ہونا ہے اور مزہ یہ ہے. اور حدیث کے اندر یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ آج پردہ آگے سے ہٹا دو اس نور کا جس کے اندر میں چھپا ہوا ہوں. وہاں ویسے لفظ نور نہیں ہے جی، لیکن دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ نور کے پردے میں ہے. دوسری میں اس لیے نور کہہ رہا ہوں. تو پھر جب سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو یہ ہے اللہ سبحانہ، اور سب کچھ بھول جائیں گے، کہیں گے کہ جنت بھی اس سے کم. اور اس کے لیے وہ جو دیدار ہے وہ بھی جنت والوں کو ہونا ہے. تو لہذا ہم جنت کی تیاری کریں. چلو جی آپ کن کی باری ہے ذرا؟ جی پروفیسر صاحب ہیں. بھول گیا ہوں. جی پروفیسر صاحب جی آگے ان ہیں. اصحاب الجنت بے شک اہل جنت الیوم اس دن فی شغل فاکہون اس دن عیش و نشاط کے شغل میں ہوں گے. ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے. علی الارائک تکیوں پر بیٹھے ہوئے تختوں پر بیٹھے تختوں پر ہوئے. بیٹھے علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوئے متقیون تکیوں پر بیٹھے ہوں گے. تکیہ لگائے ہوئے. لہو فیہا ان کے لیے اس میں یعنی جنت میں فاکہۃ پھل ہوگا، ولہم اور ان کے لیے ما یدعون جو وہ چاہیں گے موجود ہو. سلام سلام قول من رب الرحیم رب مہربان کی طرف سے کہا جائے گا. جی کہا گیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو جناب ہو گئے. ہاں ہاں کیا میں ویسے شرم آتی ہے لیکن کہہ تو ضرور دیں کہ ہمارے لیے کیوں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ. لیکن جو جیب کے اندر پیسے ہیں نا جنت خریدنے کے وہ لگتے ہی کوئی نہیں. پوری زندگی گزر گئی ہے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپنا آ گیا ہوا ہے، لیکن اب بھی جیب میں پیسے جنت کو لینے کے کوئی نہیں ہیں. تو یا اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت جو تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا وہ تو چاہیے ہی. کیوں جی؟ تو اس سے مانگیں فضل اور رحمت. اچھا جی اب مجرم لوگ، مجرم کون ہیں؟ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، یا اللہ کے علاوہ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، وہ سارے مجرم. اب اللہ تعالی لفظ آ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ. اب امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے جی، امتیاز ممیز کرنا جی، الگ ہو جانا. تو وَامْتَازُوا تھا تو وہ اللام کی وجہ سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ امر کا صیغہ ہے. تم الگ ہو جاؤ آج کے دن. ایھا المجرمون ان مجرموں اے مجرموں. ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی جو نیک بندے ہیں، جو صاف صاف چیزیں ہیں، ان کے اندر گندگی کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہتا ہے. کیوں جی؟ جی ایسے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے. تو فَامْتَازُوا الْيَوْمَ ترجمہ کریں. تم الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ آج کے دن. الگ ہو جاؤ آج کے دن. جی ایھا المجرمون اے مجرموں. اے مجرموں. اچھا جی اب لفظ آ رہا ہے علم آحد
इलैकुम, आहद मैंने वादा किया, लेकिन आहद के साथ इला आ जाए तो वादा लिया। ठीक है जी। जी मैं कुछ थोड़ा सा ना लाइव मतलब कर लें जी। आहद मैंने अहद किया, और आहद इला पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, वाहिदना इला इब्राहीमा, पढ़ा था ना, जी वा जी जी इस्माइला अन तहिरा बैतिया, वहां भी इला है। तो यहाँ भी यह है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, क्या अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्या मैंने तुमसे, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था, क्या कि अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत नहीं नहीं करो। करोगे। नहीं करोगे। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए वाज़ेह दुश्मन है। ये अल्लाह का कितना करम है कि अल्लाह ताला हम जिंदा हैं, होश में हैं, और अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। बार बार कुरान मजीद के अंदर बता रहा है। ऐसे ही है, आपको भी बताया, मुझे भी बताया अल्लाह ने जी। जी अब इसके बाद जो शैतान की बात माने, तो फिर हक तो अल्लाह ताला का बनता है ना कि उन्हें मुजरिमों को अलग करे। आगे जी पढ़ते हैं। तो ये था कि बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है, और ये भी वादा तुमसे लिया था, अनिअबुदूनी, कि तुम मेरी इबादत करो या करोगे। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये है बिल्कुल सीधा रास्ता। ये जनाब हो गई बात। तो आप पढ़ें जी, वमताजुल यौमा, तर्जमा। अलग और हो तुम जाओ अलग हो जाओ अलग हो जाओ आज के आज के दिन। दिन। अल यौमा, आज के दिन मुजरिम। आज के दिन या इस दिन अलग हो जाओ जी, चूंकि वहां का है तो मैंने इसलिए आज कहा है, वरना आज यहाँ है नहीं, अलिफ लाम की वजह से इस दिन कर लेते हैं। इस दिन अलग हो जाओ, अय्युहल मुजरिमून, है ए मुजरिम। मुजरिमों, है मुजरिमों, अलम आ आहद इलैकुम, तर्जमा। क्या मैंने या तुमसे नहीं, वादा नहीं लिया मैंने था? क्या तुमसे मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था। तो इसको उतार लेना। जी ये जरा बंद कर दें प्लीज। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया नहीं था। लिया। नहीं लिया था। ये कुछ तो कहते हैं ऐदे अलस्त, वो वादा जो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर याद दिलाया है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू बला शहीदना, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह ताला तू जरूर है, हम इस बात पर गवाही देते हैं। और अगर किसी को याद नहीं है तो अल्लाह ताला उस वादे को कुरान मजीद के अंदर याद दिला रहा है। और दूसरा यह है कि जब इंसान मुसलमान हुआ तो उस वक्त उसने वादा किया, तो वही है, अलम अहद इलैकुम, क्या मैंने तुमसे तुमसे वादा नहीं नहीं लिया था। वादा लिया वादा तुमसे। नहीं लिया था, या बनी आदम, ए आदम की है आदम औलाद। की औलाद। है आदम की औलाद। तो जुमला पूरा क्या होगा तो डॉक्टर सरशाद साहब, है आदम की है औलाद। आदम की औलाद, क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया था। मैं नहीं नहीं ना ना, हम मैंने कभी ना कहें अभी। अभी तो अलिफ आ रहा है, आहद, मैं मैंने आहद, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान, तर्जमा सब मिलकर करें कि तुम कि तुम कि शैतान तुम की इबादत इबादत नहीं करोगे। करो क्या शैतान की। क्या क्या जी बिल्कुल, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। दूसरा यह है कि तुम शैतान की इबादत ना करना, ला ताबुदू,
ان کی وجہ سے کرو گے زیادہ بہتر رہے گا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. کیوں؟ انہو، بے شک بے شک وہ شیطان بے شک وہ شیطان، لکم، تمہارے لیے تمہارے لیے، عدو مبین، واضح واضح دشمن ہے، دشمن ہے. کھلا واضح دشمن ہے، اور وعدہ ابھی چل رہا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، یہ کہ اور اور یہ تم کہ تم میری تم عبادت میری کرو. عبادت کرو گے. میری ہی عبادت کرو گے. ان اعبدونی، اور یہ کہ، انے کا مطلب ہے یہ کہ، ان اعبدونی کا ترجمہ کرو گے، اور اور یہ یہ کہ کہ تم اور میری یہ کہ تم عبادت میری کرو ہی گے. عبادت کرو گے. میری ہی عبادت کرو گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اب میں یاد دلا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ عبادت کا لفظ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں. جی ایسے ہی ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ہر سانس جب نکلتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں نکلتا ہے. کیوں جی؟ بالکل بالکل. پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا اور ہے، دین اور ہے. دین، دنیا ایک ہی ہے اللہ کے پاس، کہ جب تک سانس ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور کہا کہ ایسے تم نے سانس لے کے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ ہے ان اعبدونی، کہ تم میری ہی عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، ترجمہ یہی سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا یہی راستہ. سیدھا راستہ ہے. جی ترجمہ کریں گے ڈاکٹر سرشاد صاحب، کریں گے نا؟ جی جی. جی کریں ذرا. آحد علیکم، آحد علیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے اے بنی آدم وعدہ وعدہ نہیں کیا وعدہ تھا؟ نہیں لیا تھا اے بنی آدم، جی اے آدم کی اولاد. اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جب تخلیق آدم ہوئی تو شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی مہلت، کہ مجھے مہلت دے دو. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا ڈاکٹر سرشاد صاحب کو ہی بتائیں کہ کوئی یاد ہے تو، اس کہ نے میں کہا تھا تمہارے کہ میں لیے، قیامت تک تیرے بندوں کو ہاں بھٹکا دوں گا، جی ٹھیک ہے، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں اوپر سے بھی، سے بھی نیچے بائیں سے. سے بھی. بالکل اوپر جی سے ایسا بھی. ہی ہے. تو بہرحال دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے چھوڑ دیا تھا. جی تو اب وہ لفظ آ رہا ہے یہاں، تو میں وقت کم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ، اضل کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اس شیطان نے گمراہ کیا. اضل کا مطلب کیا ہے؟ اس شیطان نے اس نے گمراہ کیا. گمراہ کیا، اس اس کے شیطان نے. اندر چھپا ہوا ہے فاعل، اور ہے وہ، اس شیطان نے گمراہ کیا. منکم، تم میں سے. تم میں سے. لفظ آ رہا ہے جی جبلن، نیا لفظ ہے جبلن. جبلن لفظ نکلا ہے جیم بے لام جبل. جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ پہاڑ کو. بالکل جی، پہاڑ کو. تو ہم جب بہت مشکل کام ہو، یا مجھے کیا لگتا ہے جی، مجھے آپ کو کوئی پہاڑ جیسا لگتا ہے، ایسے ہی ہے. جی. ہاں جی. تو اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے بہت بڑے گروہ کو. بے شک اس نے تم میں سے، کثیرن ہے بہت سے، جبلن بہت، بہت سے، بہت بڑے گروہ کو. اب جبلن کا ترجمہ ہوا ہے مخلوق.
کیا ترجمہ ہوا ہے؟ مخلوق. بہت سی مخلوق کو تم میں سے اس نے گمراہ کیا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ ہے جناب اس کا ترجمہ. تو ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر داؤد بھائی، آپ جی ذرا سر. دیکھیے گا، آپ نے پڑھنا ہے اس کو تو میرے ساتھ کریں جی. وَلَقَدْ کا ترجمہ اور بے شک اور بے شک. جی میں نے بتایا تھا کہ لام کا مطلب بھی تحقیق ہوتا ہے، قد کا مطلب بھی تحقیق ہوتا ہے، تو اور واو قسم کے لیے بھی آتی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ بے شک اضل، اس شیطان نے گمراہ کیا اس شیطان نے گمراہ کیا منکم، تم میں سے تم میں سے جبلن، بہت سی بڑے مخلوق، گروہ کو، بڑے کثیرن کثیروں، بہت بہت سی سے. مخلوق تو بہت سی مخلوق کہہ لیتے ہیں، زیادہ اچھا لگتا ہے. کثیرن کا ترجمہ ہو جائے گا بہت سی مخلوق کو، لیکن جبلن کا ذہن میں رکھنا ہے بہت بڑا گروہ ہوتا ہے. حدیث کے اندر یہ ہے کہ پوچھا کہ کتنے لوگ جنت کے اندر جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بتایا کہ 1000 میں سے نہ. جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے؟ 1000 میں سے 999. تو پتہ کتنا چلا؟ ایک بندہ جنت کے جائے گا 1000 میں سے. تو وہ حدیث بھی یہاں ذہن میں رکھ لیں اور امید رکھیں کہ ہم اس ایک میں سے ہوں گے، لیکن عمل کریں. افلم تکونو، لم ہے تکونو، کیا تم نہیں تھے؟ کیا تم افلم نہیں تکونو، کیا تم نہیں تھے تعقلون، عقل کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا، تو عقل ابھی کر لیں تو ٹھیک. جی وقت 3 منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس کو کریں، اور کل انشاءاللہ اس جہنم کے بارے میں انہی لوگوں سے جو اللہ بات کرے گا وہ پڑھیں گے. جی یہ نیچے نیچے کریں کر دیں مشتاق بھائی. مشتاق صاحب 54 سے. جی بس ٹھیک ہے جی جی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک اس دن جنت والے اپنے مشغلے میں بہت خوش رہنے والے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے جوڑے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہوگا جو وہ طلب کریں گے. سلام، سلام ہو. قولا من رب الرحیم، بہت زیادہ انتہائی رحم کرنے والے رب کی طرف سے کہا گیا ہے. جی کہا گیا ہوگا بہت زیادہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ آج کے دن. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور بے شک اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا. افلم تک